پروگرام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا حیدر علی اور میرے ساتھ موجود ہے پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری اسرار الحق بٹ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لوکل باڈی جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ تمام مسائل کا حل ہے بلدیاتی ادارے. تو عمران خان صاحب جو ایک جمہوریت کے لیے یہ بڑے دھرنے دیتے تھے کہ جی جمہوری حکومت آئے گی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو انہوں نے آتے ہی شب خون مارا بلدیاتی اداروں پہ، اور آج تک وہ ادارے دوبارہ نہ الیکشن کروایا گیا، نہ وہ ادارے قائم کیے گئے. اور آپ اس وجہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کچرے کا گڑھ بن چکا ہے. لاہور کے اندر پینے کا صاف پانی کسی کو نہیں مل رہا. لاہور کے جو تعلیم ہے اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے. تو یہ جتنے مسائل ہیں بنیادی، وہ صرف اسی وجہ سے یہ مسائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے لوکل باڈی نظام کو ختم کر دیا. اداروں کو ختم نہیں کیا بلکہ اس پورے نظام کو انہوں نے لپیٹ دیا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری حکومت ہے تو یہ لوگوں کا جمہوری حق ہے کہ لوکل باڈی انتخابات جو ہیں وہ جلد از جلد کروائے جائیں. سر بہت سے لوگ نون لیگ کے بھی، پیپل پارٹی کے بھی، اور عوام بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ حکومت کو کچھ ڈاؤٹ ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو اپنی کارکردگی 2.5 سالہ جو کارکردگی ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے. اسی لیے یہ لوکل باڈی الیکشن میں نہیں جا رہے اور اپنے یہ ایم پی اے ایم این اے کو یہ نوازنا چاہتے ہیں. لوکل باڈی فنڈز جو ہیں اداروں کے وہ اپنی من مرضیاں یہ کر رہے ہیں اور ان کی بندر بانٹ کر رہے ہیں. اور یہ اسی لیے الیکشن نہیں کروائیں گے کہ آپ دیکھیں آج انڈوں کا ریٹ، آپ دیکھیں سبزیوں کے ریٹ، ٹماٹر، ادرک، آٹا، چینی، کوئی بھی روزمرہ کی جو زندگی انسان کے جینے کے لیے انہوں نے انسان کے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے. غریب آدمی کے گھر میں چولہا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. آپ لوگوں میں جا کر دیکھیں، لوگ فاقوں پہ، لوگ خودکشیوں پہ تلے ہوئے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. اس ملک کے اندر کبھی بھوک سے کبھی نہیں کو مرا تھا. آج آپ خبریں، آپ بھی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آج کل ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس ملک کا اس نے یہ حال کر دیا ہے. یہ نیازیہ جو سلطنت بنی ہوئی ہے، یہ بالکل لوگ آج اس بات پہ روتے ہیں کہ ہمیں نیا پاکستان جو دیا اس نے، ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہمیں پرانا پاکستان مل جائے، ہمیں قائد اعظم کا پاکستان مل جائے، ہمیں جو بھٹو کا پاکستان تھا وہ مل جائے. تو لوگ آج رو رہے ہیں کہ ہم نے نئے پاکستان کے اوپر اس نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. تو لوگ بہت مسائل میں جی پھنس چکے ہیں ابھی. سر پیپل پارٹی اور نون لیگ نے مل کر جو جلسے کیے ہیں اس کے اوپر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے یہ بہت تنقید کر رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، آج عمران خان کی آپ پرانی تقریریں نکال کے وہ کلپس دیکھیں جس میں یہ بڑے بڑے جمہوریت کے دعوے کرتا تھا. اور سب سے بڑا جو دھرنا کلچر ہے وہ عمران خان نے انٹروڈیوس کروایا تھا، متعارف کروایا تھا. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، کیپٹل کے اندر اس نے دھرنا دیا اور پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. تو دیکھیں آج دوسری تمام پارٹیاں کیوں نکلی ہیں، پارٹیوں نے جلسے کیوں کیے ہیں؟ اس میں بلاول بھٹو صاحب نے، مریم بی بی صاحبہ نے بالکل واضح بیان ہے ان کے جلسوں کے اندر بیانیہ ہے کہ ہم کسی کا مقدمہ، نہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ لے کر آئے ہیں میدان میں، نہ ہم مولانا فضل الرحمان کا مقدمہ لڑنے نکلے ہیں، نہ نواز شریف کا مقدمہ لڑنے نکلے ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتیں عوام کے حقوق کے لیے میدان میں نکلی ہیں اور پاکستان میں حقیقی جو جمہوریت ہے اس کی بحالی کے لیے نکلے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وہ اپنی باتیں یاد رکھنی چاہیے. وہ اپنا جو کچھ انہوں نے کیا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عوام کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں. جو عوام کے خلاف بات جاتی ہوگی، جو عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے جائیں گے،
ان کے لیے ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں, ہم جلسے بھی کریں, ہم جلوس بھی نکالیں, اور جو دھرنا عمران خان نے دیا تھا اگر یہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے, اگر لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہوتا, قیمتوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, کبھی پٹرول غائب ہو جاتا ہے, کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے, تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے. سر جناب آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کے اوپر بھی بہت تنقید کی جاتی ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک غیر اخلاقی بات ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے تو آصف علی زرداری صاحب ایک ایسا دلیر اور بہادر انسان ہے کہ اس نے کبھی بیماری کا بہانہ بنا کر بیماری کے پیچھے نہیں چھپا, کبھی وہ ہمیشہ ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا. اس نے 12 سال جیل کاٹی اور بہادر انسانوں کی طرح جیل کاٹی, رو رو کے جیل بھی نہیں کاٹی. تو 12 سال میں ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہ کر سکے. یہاں پر مشرف جیسے بھی ڈکٹیٹر بھی گزر گئے اور بھی کئی حکومتیں آئیں, تو زرداری صاحب ملک سے نہ کبھی بھاگے ہیں, نہ کبھی وہ جیلوں سے بھاگے ہیں, نہ کبھی ان نیب کے اداروں سے وہ ڈر کے بھاگے ہیں. انہوں نے ہمیشہ دیکھیں ان کی صحت آپ کے سامنے ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہوئی تھی تو وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے, نیب کے سامنے وہ پیش ہوئے ہیں عدالت میں. تو اب دوبارہ ان کی صحت دوبارہ ایک دم پھر خراب ہو گئی اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو اس کے اوپر اگر سیاست کی جائے ان کی بیماری کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. سر اہل علاقہ کے لیے آپ کی جو خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, جو میری یا میرے بھائی بابر سہیل بٹ صاحب کی شہید کی خدمات, یا محترمہ سمینہ خالد گرکی صاحبہ کی, کیونکہ ہماری ایک ٹیم تھی, تو جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا فرض تھا کہ ہم علاقے کی خدمت کریں. سیاست جو ہے وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں, عوام کے مسائل کے لیے دن رات ایک کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, اپنی عوام کے دکھ سکھ میں آپ شامل نہیں ہو سکتے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کو سیاست کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. سر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی مہنگائی سے وہی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ مہنگائی نے تو لوگوں کی, غریب لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. جو لوگ بنی گالہ میں بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں, ان کو عوام کے مسائل کا ان کو خبر نہیں ہے, اور ان کے پاس جتنے نااہل جو وزیر ہیں وہ صرف میڈیا کے اوپر بیٹھ کر وہ دوسری پارٹیوں کے اوپر, دوسری لیڈرشپ کے اوپر اور تنقید کر سکتے ہیں, اور جھوٹ پہ جھوٹ, اور اتنے بڑے جھوٹ بولیں گے کہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ بڑا ماسٹر آدمی ہے. اب جھوٹ بولنے میں عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ سکرین پہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتے ہیں یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو نہ عوام ان کی باتوں میں اب آئے گی, جو انہوں نے نعرے لگائے تھے تبدیلی آئے گی, وہ تبدیلی لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اس لیے یہ مہنگائی نے جو کمر توڑی ہے, انشاءاللہ آئندہ ان کے جو نغمے, جو ان کے گیت, جو انہوں نے ناچ ناچ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا, مہنگائی نے اب وہ حشر کر دیا کہ ان کے وہ ناچ گانے سب لوگ بھول گئے, اور نہ اب ان کے دوبارہ وہ ناچ گانے لوگ سنیں گے. اپنے جو ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, اور اپنے جتنے چاہنے والے ہیں, ان کو کوئی پیغام؟ جی بالکل, میں یہی پیغام دوں گا, سب سے گزارش کروں گا اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے شہر لاہور کے لوگوں کو, اپنے پاکستان کے تمام بہنوں بھائیوں کو کہ آئندہ خدا را ووٹ آپ کا حق ہے, ووٹ آپ کی طاقت ہے. ووٹ کے ذریعے آپ نے اپنی تقدیر کو بدلنا ہوتا ہے. ووٹ کے ذریعے آپ نے پاکستان کے اندر ایک اچھی لیڈرشپ کو منتخب کرنا ہے. تو آپ خدا را یہ ناچ گانے اور گیت سن کر اپنے ووٹ کی طاقت کو ضائع نہ کریں, بلکہ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب اب میدان میں ہیں, ان کی تربیت بینظیر بھٹو صاحبہ کی گود میں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیدائشی لیڈر ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پنجاب کے اندر بھی تو پورے پاکستان کے اندر آئیں, مل جل کر بلاول بھٹو کے بازو مضبوط کریں, اور ایک ایسی حقیقی اور مضبوط جمہوری
حکومت جس نے اس ملک کو آئین دیا, جس جماعت نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا, اس ملک کو ایٹم بم دیا, اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بازوؤں کو ہم مضبوط کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں اور اس میں پاکستان کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہو, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ لوگوں کو روٹی بھی ملے گی, کپڑا بھی ملے گا, مکان بھی ملے گا. وہی ہمارا منشور ہے جو بھٹو کا منشور تھا. لوگوں کو روزگار ملے گا, نوکریاں ملیں گی. یہ جھوٹے وعدے جو ہیں یہ نہیں ہوں گے, کام عملی طور پہ ہوگا. تو انشاءاللہ میرا یہی پیغام ہے کہ آئیں مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں, بلاول بھٹو کو مضبوط کریں اور آئندہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہو. بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ ووٹ اسی کو دیں جو آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے اور آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا رہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.